اپنے ہمسائے کے طور پہ تھا ہے، جبکہ ان کی زندگی کے بہت سارے اور خوشنما پہلو ہیں. تو صرف یہی نہیں ہے، تو میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں ان کا ہمسایہ ہوں. شاید ان کے لیے پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، تو لیکن وہ ایک بہت بڑی یوں سمجھے کہ شاعری سے شرف رکھنے والی، خوبصورت ادب کے ساتھ تعلق رکھنے والی، ادب کی بہت مایہ ناز استاد، اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی جب وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بنی، چیئرمین بنی، تو چیئر پرسن بنی، تو اس وقت انہوں نے وہ جوہر بھی دکھایا کہ جو ایک ایڈمنسٹریشن کے اندر ہونی چاہیے. میں ڈاکٹر حسن وزیر صاحب کو دیکھ رہا ہوں بیٹھے ہوئے، وہ اور بے شمار میرے ساتھی اور دوست یہاں بیٹھے ہیں، ان کا نام لینا اب مناسب نہیں ہے. تو انہیں بہت ساری ان کی صلاحیتوں کا علم ہے. تو محبتوں کی اور عقیدتوں کی بھی ایک زبان ہوتی ہے. یہ محبتوں کا بھی اور عقیدتوں کا ایک استعارہ ہے، اور یہ خوبصورتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند کے ارد گرد ایک خانہ ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے خوشنما رنگ ہوتے ہیں، اور اس محبتوں کے وہ رنگ جو ہیں وہ یونیورسٹی کے اندر انہوں نے بکھیرے. اتفاق یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر بھی ان کا ہمسایہ تھا، اور اب بھی میں ان کا نیبر ہوں، بالکل سامنے گورنمنٹ کالج اور حسن سوسائٹی میں. اب صورتحال یہ ہے کہ میں صرف ہمسائے کے طور پہ، کیونکہ انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا، تو میں ایک دو چیزوں کا صرف ذکر کروں گا. تو ورنہ تو بے شمار ان کی زندگی کے ایک ہمسائے کی حیثیت سے اتنے پہلو ہیں کہ جن کو گرمانا شروع کر دوں تو اس میں اتنے خوشنما رنگ ہیں کہ وہ ساری رات بھی بکھرتے رہیں تو شاید وہ آپ سنتے سنتے تھکیں گے بھی نہیں، پر اکتائیں گے بھی نہیں. لیکن میں سے اتنا بتانا چاہتا ہوں، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت آئی. انہوں نے کہا مغرب عام طور پہ پروفیسر جو ہے نا ووٹ ڈالنے نہیں جاتے، اور خواتین تو بالکل ہی نہیں جاتی، تو آپ یوں نہیں کر سکتی کہ یہاں کسی گھر کے اندر خواتین کا یا سارے پروفیسر کا پروگرام کروائیں اور اس کے اندر میں خطاب فرماؤں. تو میڈم نے کہا جی میں اصل میں ایک خاتون ہوں، تو میں سارے پروفیسر کو کہاں فون کر کے بلاتی ہوں، میرے بھائی ہیں یا کے خیال رکھتے ہیں، ان کے ذمہ لگاتے ہیں. یہ خوشگوار فریضہ تھا یا ناخوشگوار تھا، انہوں نے میرے ذمہ لگا دیا. وہ یہیں کے ایک پولیٹیشین ہیں، انہوں نے تشریف لانا تھا. میں B2 کیٹیگری ہے، وہاں پہ ہمارے لان پیچھے بھی رکھا ہے، اور اس کے اگلے حصے میں بھی ہم اچھے طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں. میں نے وہاں چیئر ارینج کر دیا اور چائے کا ارینج دوسری جگہ کر دیا. وہ تشریف لائے تو کچھ پروفیسر صاحب ہماری یونیورسٹی کے 2 ہمارے ساتھی اور بھی تھے جو بہت بے چین تھے کہ وہ خود ہمارے گھر میں پروگرام رکھ لیتے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا. میں نے ان کے اوپر کی تعمیر کی تو وہ بعد میں آئے کہنے لگے سہیں یہ تھے گال صحیح نہیں تھی، یہ اتنا آ گئے تھوڑے کو سارے کو پوچھنا چاہیے. میں کہ اجازت نامہ میں گننا ہے کہ نہ یہ سب پتہ ہے. تو میں ایک سوسائٹی میں کہہ گیا ہوں، شاید مجھے بولنی بھی نہیں آتی صحیح طرح سے، شاید وہ سمجھ بھی جائیں گے کس نے کہا ہوگا کس نے نہیں. پہلے میرے گھر میں پروگرام ہوا، انہوں نے خطاب فرمایا. ان کے وہ جو پولیٹیشین تھے ان کے انداز تکلم میں نہ تو وہ دلکشی تھی جو میڈم صاحبہ بھی ہیں، نہ وہ خوبصورت الفاظ کے پیچ و خم اور دل سے آشنا تھے، نہ انہیں اچھے اشعار آتے تھے. وہ بھی میری طرح کے تھے. بہرحال جو انہوں نے بولنا تھا وہ بولتے چلے گئے اور لوگ سنتے چلے گئے. تو مجھے وہاں 2-3 یونیورسٹی کے ڈین بیٹھے ہوئے تھے، 4-5 سینئر پروفیسر بیٹھے تھے، 6-7 ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے. ڈین صاحب کا نام نہیں لیتا، کہہ رہی ہے یا تو ایسے واسطے سانو سدیا سی. میں کہ جی میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ کس نے سدا تھا اور کس نے نہیں بلایا تھا. پہلے وہ آ گئے ہیں، اب آپ کو انہیں سننا ہے اور آپ نے ان کے ساتھ چائے بھی پینی ہے. پھر اس کا خمیازہ مجھے یہ رکنا پڑا کہ وہ بعد میں مجھے فون کرتے رہ گئے. الحمدللہ 2 جامعات سے مجھے شدید تر محبت ہے، شدید تر کہہ رہا ہوں. کراچی یونیورسٹی میں میں نے 5 سال رہا ہوں، میری ایجوکیشن وہاں پہ ہوئی. اس یونیورسٹی نے مجھے عزت دی، روزگار دیا. صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہسٹری پاکستان اسٹڈیز کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہی رہا 3 سال، لیکن بے شمار جیسے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں وہ بھی کرنے پڑے. اور حکم حاکم کے تابع میں اسی کا پرنسپل بھی اسٹیٹ کے بھی رہا اور DS سے بھی رہا، اسپورٹس کمیٹی کا بھی پریزیڈنٹ رہا. پھر ایک الیکشن کی فضا ایک ہوتی ہے. میرے دوست یہاں پہ سینئر بہت خوبصورت استاد ہیں اور
जब उनके सामने लगे अल्फाज ही हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, उनको सुनते थे तो अच्छा लगता था। तो इसी तरह मैडम साहबा भी जब भी कहीं आई तो मैंने इनको बहुत खूबसूरत से फराद आए हुए थे प्रोग्राम के अंदर, तो जब ये बोली है तो उसके बाद इत्तफाक से मैं उनके पास ही बैठा था। इन्होंने कहा यार आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने जो कुछ किसी फर्द को पढ़ने के लिए भेज दिया, मुझे ये समझ नहीं आई। उन्होंने मेरी शख्सियत का जायज़ा कहाँ से घर बैठे लगा लिया और खुद तशरीफ भी नहीं लाए और उन्होंने किसी को भेज दिया ये पढ़े। मैं उनसे पूछ भी नहीं सकता, लेकिन मैडम साहबा को मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी बहुत ज़्यादा। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा। फराज को आप सारे जानते हैं कि वो कितने बड़े शायर थे। लोगों को तो अभी तक ये भी नहीं पता चला, उर्दू अदब के लोगों को शायद पता हो, मैं कोई हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ। उन्होंने मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि वो फैज़ बड़े थे या फराज बड़े थे। बहरहाल मेरे लिए तो दोनों ही बहुत बड़े थे। तो वो यहाँ पे उन्होंने जब इनको सुना तो उन्होंने जिस अंदाज में इनको अप्रिशिएट किया, एक बड़े आदमी का इस तरह से अप्रिशिएट करना, और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो खुशनुमा बातें की हैं मेरे बारे में, तो मेरे ऊपर ये कर्ज है। जब उन्होंने ये बात कही कि मेरे ऊपर कर्ज है तो मैं कह दिया आज ही कहा ने आप स्टेज पर तो जाहिर है। तो मैंने वो एक शेर भी सुना हुआ था जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब हमने चुका दिया। मैं कहा आज ही चुका देंगी जाकर। लेकिन उन्हें वो जो चेयरमैन साहब ने भेजा हुआ था पढ़ने के लिए, उर्दू डिपार्टमेंट के चेयरमैन साहब ने, उन्हें उस पर शायद गुस्सा ज़्यादा था और वो उसको बताते रह गए वहाँ पे, और अपनी शायरी भी सुनाई और चीज़ें भी सुनाई। और लोग फिर आपको पता है कि जब फुर्सत अशार पेश किए जा रहे हों तो वो भूल जाते हैं बाकी सारी बातों को। तो मैडम साहबा की शख्सियत के बारे में मैं क्या कहूँ कि वो पत्थर था मगर बर्फ के बालों की तरह था, एक शख्स अंधेरों में उजालों की तरह था। और मैंने एक हमसाये की हैसियत से भी इनकी इखलाक की और मोहब्बत की, अपनाइयत की, रवादारी की उस रोशनी को महसूस किया। मुझे याद है मेरी बेटी की शादी हुई थी यूनिवर्सिटी के अंदर, इसे बहुत बड़ा एहतमाम था। कराची से बारात आई हुई थी और उन्होंने भी अच्छी जगह देख के ऑक्सीजन बड़ी है इस्लामी यूनिवर्सिटी बागपुर कैंपस में, उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि 3-4 दिन यहीं भी। उसमें जो बड़े चीफ गेस्ट थे ख़ास तौर पे मेरी बेटी के ससुर और एक गुड्डू थर्मल पावर के जो सरबराह थे वो, और एक एक्सीएम थे वहाँ के, वो सारे लोग जो थे ना, एक मेरे बुजुर्ग थे। मैंने सोचा मैं कि मैं किस जगह ठहराऊँ ना। डॉक्टर महमूद साहब फार्मेसी के मेरे साथ थे, उन्होंने कहा जी मैं हाजिर हूँ। मैं कहा नहीं जी मेरी बहन का घर साथ है, वो वहीं पर ठहर जाएंगे। मैंने मैडम साहब को कहा तो बड़ा ही खूबसूरत कुक हमने किसी जगह से मंगवाया था जो सुबह बहुत अच्छा नाश्ता भी देता था और वो खाना भी देता था। लेकिन जब वो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ पे गया, मैं कहा यार ये बड़े अहम मेहमान हैं तो इनका ज़रा ख्याल रखना। कहता जी मैं वहाँ पे गया था तो वो ख्याल रखने वालों तो पहले ही ख्याल बहुत रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आइंदा नहीं यहाँ आना, यहाँ मैडम मुजम्मिल मौजूद है, तो आप यहाँ कैसे नाश्ता लेके आ गए। वो चारों अफराद वो बड़े बड़े उहदों में फायद रहे। मैं हैरान हूँ कि ज़िंदगी के 20 साल गुजरने के बावजूद भी आज तक कभी कराची से उनका फ़ोन आए, बेटी मेरी सऊदीया में, वो कहते हैं मैडम मुजम्मिल का क्या हाल है, या वो कैसी हैं वैसी हैं। मैं कहता मुझे तो पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही है जी। तो कहते क्या मतलब है आपका। मैं कहा मेरा मतलब कि बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह। तो कोई फ़र्क, किसी फर्क से भी आपकी ज़िंदगी के 20-30 साल भी गुजर जाएँ, लेकिन उसकी शख्सियत का वैसा पहलू नहीं होता कि आप उनको 30 साल गुजरने के बावजूद भी याद रखें। बाद 30 मिनट के लिए आपसे मिलते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत में इतनी तो जाज़बियत होती है और उनकी सोच में, उनके लहजे में, उनके अंदाज में कि वो फ़र्क सारा का याद रहता है। और मैंने जैसे भी ये बात कही कि पत्थर था मगर बर्फ के गालों की तरह था, एक शख्स अंधेरों में गालों की तरह था। तो वो फ़र्क जब चंद मिनट के लिए मिलता है तो वो बहुत देर तक उसकी रोशनी जो है वो उसके तर्बो ज़हन के अंदर मौजूद रहती है। मैं आपको बिल्कुल ये बुखल होगा मेरे लिए अगर मैं ये नहीं करूँगा इकरार कि पॉलिटिकल जंग वहाँ पे होती रहती है, वो कितना बड़ा है या नहीं है, जब बंदा स्टैंड ले लिया तो ले लिया किसी के मामले में। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात ये थी कि एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में ऐसे के इलेक्शन हो रहे थे तो मेरे सामने एक ऐसा फर्क था जिसके अंदाज़ करने में वाकई इंतहाई खूबसूरती है। उसको बोलने का फ़न आता है और उसका अंदाज़ बड़ा अच्छा है, खूबसूरत उस्ताद है, उसका लहजा बड़ा अच्छा है
اور وہ استادوں کو بھی ٹریننگ دینے والا، میں نے خود ان سے ٹریننگ لی ہے، سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے، میرے مراد ڈاکٹر صاحب ادیب صاحب سے۔ میں نے میڈم محمد صاحبہ سے کہا، میں کہا یہ مجھے عجیب مصیبت پڑ گئی یہاں آ کے، میں کہا جی میرا خدا فرض نہیں کہ مطابق نکلنا تھا کہ وہ، میں کہا مجھے کسی اور جگہ پکڑا کروں، ماسٹر کو کہا ڈاکٹر شفیق خان کو، میں کہا جی میں نے ڈاکٹر سلیم صاحب کے لیے اسے کرنا رہا، کہہ رہا آپ کی دوستی ہے ان سے، میں کہا میری ان کی تو پتنی میرے ساتھ ہے یا نہیں، میں کہا جی میں ان سے عقیدت اور احترام کا رشتہ میرا، تو مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ میں نے ان کے بارے میں کیا بات کرنی ہے، اور اللہ کا کرم دیکھے کیا ہوا، میں اب اس کو اللہ نے جو کچھ کیا وہ کرم ہی ہوتا ہے جی اللہ کا، میرا سارا ہی بیٹر ہار گیا اور انشاءاللہ سے اکیلا ہی جیت گیا۔ تو میں حیران ہوا کہ میں کہا یہ یونیورسٹی بڑی بدذوق ہے، انہیں میں کہا بہت ساری شخصیتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، تو میں نے کہا جنہیں اکیلے جیتنا چاہیے تھا، میں کہا وہ شخص آ گیا، وہ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ وقت کے تخت سے لکھ لکھ اتارا ہوا شخص، تم نے دیکھا ہے کبھی ہار کے جیتا ہوا شخص، جیت کے تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص، تو وہ ان کی شخصیت جو بالکل فٹ آتا ہے جی، لیکن اس کے بعد بھی میں نے ان کی اپنائیت اور محبت اسی طرح سے محسوس کی، میں نے ان سے اساتذہ کے ایک پروگرام ہو رہا تھا اس میں ان سے ٹریننگ بھی لی، اور میری زندگی کے بے پناہ پہلو ایسے ہیں، جیسے میں نے جامعہ کراچی کے بارے میں کہا کہ جب وہاں پڑھتے تھے تو مجھے بھی محسوس ہوتا تھا کیا اس جامعہ کو چھوڑنے کے بعد اس کی رہنمائیاں، اس کے رویہ، اس کے لوگ، اس کی خوبصورتی، اس کے استاد، اردو ادب کے حوالے سے سارے جانتے ہیں جی، اصل انصاری صاحب میرے دوست تھے، عزیز صاحب وہاں موجود ہوتے تھے، تو مجھے ان کا ایک شعر بھی یاد ہے کہ وہ کبھی بیٹھے ہوتے تو کہتے تھے کہ کہتے یار تم تو سارے اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے، اور مجھے بڑا عجیب سا فیل ہو رہا ہے، میں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو میرے استاد ہیں کیا کہہ رہے ہیں، کہتے یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم گھروں کو چلے جاؤ گے، اور میں کہا جی آپ کا گھر نہیں، کہتے یار میں تو اپنے مکان میں بنا، مجھے اس وقت تک یہ تو ادب کے لوگوں کو پتہ ہے کہ گھر کیا ہوتا ہے اور مکان کیا ہوتا ہے، مکان پتھر اینٹوں سے بنا ہوتا ہے، گھر تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر سارے لوگ ایک دوسرے سے اپنائیت اور محبت کرنے والے ہوں گی۔ تو مجھے اتنی اتنی خوبصورت باتیں دی یہ ادب کے استادوں سے سننے کو ملی ہیں، اس کے اندر ایسے ایسے رمز و اشاریے، کنایت ہے، اشارے کنایت، عجیب سا فیل ہوتا تھا، وہ ساری چیزیں جو ہیں جب میں نے بہن اپنی سے ملا تو وہ ساری چیزیں میں نے ان کے اندر محسوس کی، اور اردو اور اقبالیات ڈپارٹمنٹ سے میں نے بہت کچھ سیکھا جی، ہسٹری کا پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ باوجود بھی، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ادب کا وستارہ میڈم رویوں پر اور لوگوں کے انداز تکلم میں ان کا ایک خاص دلچسپی لینے کا میں نے انداز یہاں سے نوٹ کیا کہ شاہد راشد فلانے بندے میں بڑی اپنائیت بڑی محبت نال گل کی، میں انہیں گل سمجھانا چاہ رہی تھی کہ وہ لہجہ کو آیا، میں کہا یہ لہجے جو ہیں یہ زاویہ ہے نگاہ جو ہیں، میں کہا یہ وہ لوگ جو کسی بلندی پہ ہوتے ہیں اگر وہ یہ توقع رکھیں کہ سارے ان جیسے ہیں تو پھر میں کہا وہ کہ معاشرہ کی طرح سے، میں کہا معاشرے میں تو اب یہ ہے کہ یار یہاں سب کچھ ہی چلتا ہے، جس معاشرے میں سب کچھ ہی چلتا ہے وہ معاشرہ نہیں ہوتا جی۔ تو میں اب گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں